الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں اس ماہ سیام کے آخری عشرے میں داخل فرما دیا، اور یہ وہ عشرہ ہے جسے ہم جہنم سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہیں گے، ہماری بات ہی کیا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اصل میں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تو یہ عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی کا، تو دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے، تمام مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرمائے۔ ممکن ہے کہ یہ جمعۃ الوداع بھی ہو اور ممکن ہے کہ نہیں ہو۔ ابھی چاند کے اوپر ہے، چاند دکھ گیا تو یہ آخری جمعہ کہلائے گا، اور نہیں دکھا تو پھر سنیچر کی عید رہے گی، وہ حساب سے ایک جمعہ اور مل جائے گا۔ تو بہرحال ہم یہی سمجھ کے آج جمعۃ الوداع کا خطبہ بھی دیں گے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب شک و شبہات ہو تو ڈبل جمعۃ الوداع آپ کو مل جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو کہ یہ جمعہ بھی اگلا جمعہ بھی۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ دو جمعۃ الوداع ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو ہم زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں دینے کی کچھ باتیں کر رہے تھے، تھوڑا آج بھی اس پر گفتگو کر لیں۔ ماہ سیام چل رہا ہے، اس لیے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے معنی ہیں، وہاں ایک معنی بڑھنا بھی ہے اور صاف ہونا بھی ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو دیکھا جائے تو ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، صرف مال ہی میں نہیں کہ زکوٰۃ کا نام سن کے گھبرا جائیں، ہاضمہ خراب ہو جائے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ زکوٰۃ کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں۔ جن کو یہ ہنر آ گیا کہ واقعی میں نے دیکھا ہے، جن کو یہ ہنر آ گیا کہ دیکھا گیا کہ اس سے بڑھتا ہے، تو وہ خوش ہو کر کے نکالتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جن کو ہاضمہ درست نہ ہو ان کے لیے ہے ہی نہیں، ورنہ جن کا ہاضمہ بڑا اچھا ہے ان کے لیے کہوں گا کہ ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں بھی زکوٰۃ ہے۔ مال میں تو ہے ہی ہے، اب جسم میں زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھا جائے۔ یعنی ہمیں الگ سے ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان ہیں نا، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ انہیں الگ سے ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ڈائٹنگ کا رکھا ہے۔
بھائی بنایا اس نے ہے نا، انسانوں کو بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ جب بنایا ہے تو بنانے والے کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے وہ صحیح کیسے چلے گی۔ بھائی آدمی مشین بناتا ہے تو اس کے پرزے اس کو پتا ہوتے ہیں کہ کون سا پرزا کہاں فٹ ہوگا تو کیسے مشین چلے گی۔ ویسے بھی اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے انسانوں کو بنایا ہے، تو انسان صحت مند کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس نے 1 مہینہ ڈائٹنگ کا دے دیا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ بندہ روزہ رکھتا رہے گا اور صحت حاصل کرتا رہے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سومو تصحوا، روزہ رکھو اور صحت حاصل کر لو، روزہ رکھو اور صحت حاصل۔ جب صحت حضور نے کہہ دیا کہ ملے گی تو خدا کی قسم مل کے رہے گی، ملے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک غیر مسلم، یہی بردہ واڑی کیا بولتے ہیں اس کو، سانتا واڑی، یہ سیدھا والا روڈ جے پی روڈ پہ سانتا واڑی، اس کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے، وہ بہت عزت احترام کرتا ہے، غیر مسلم ہے، شاید مارواڑی بھی ہے، اس کی دکان ہے، ہاں یاد ہے، اس کا نام جیتو ہے، جیتو، وہ بولتے جانتے ہوں کہ کپڑے وپڑے کا بیوپاری ہے۔ اور میری ملاقات اسی رمضان میں اسی میں اپنا کچھ سامان لینے کے لیے گیا، اور اس کے جملے بھی ہوتے ہیں باقاعدہ، جب کچھ سامان لینے جاؤ نا تو بولتا ہے کہ ہم لوگ مندر مسجد والوں سے جو مول بھاؤ ہوتا ہے نا، جو خریدی وہی لیتے جی، مندر مسجد جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ بڑے لوگوں سے، جو مندر مسجد کے بڑے ہوتے ہیں، گردوارے کے بڑے ہوتے ہیں، اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں، بس یہ شارٹ ہم ان سے زیادہ نہیں لیتے، وہ لے نہ لے بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ واقعی میں وہ احترام کرتا، اور یہاں پائے تو اپنے ہی پیچھے نماز پڑھنے والے اپنا گلا کاٹتے، اور کاٹتے بھی ہیں بیچارے، کاٹتے بھی، ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات بول رہا ہوں، کاٹتے بھی بیچارے، ان کو پائے تو گلا کاٹ دے۔ اور میں نے ایسا کھا چکا ہوں، ایک جگہ سے سامان خریدا تھا میں نے، 1700 روپے کا ایک مکسر، میں نے کہا چلو اپنے پیچھے نماز پڑھتا بندہ، بولے آپ سے امام صاحب آپ سے کیا لوں؟ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھروسہ کر لیا۔ وہی مکسر میں نے ایک جگہ سے پوچھا، آگے غیر مسلم کی دکان تھی روڈ پر، اور ابھی بھی ہے، تو میں نے کہا یہ کتنے کا دیا بابا؟ تو بولتا بس سب کے لیے تو 1800 روپیہ، آپ کے لیے 1300 روپیہ، غیر مسلم۔ کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ مسلمان ہے، ٹوپی پہ، امام ہی کو ٹوپی پہنا دے، امام صاحب آپ سے کیا لوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو بس بہت محتاط ہو چکا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جیتو نام ہے اس کا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سے میری جب ملاقات ہوئی تو اس نے ایک بات کہی بڑی اچھی، جو حضور نے فرمایا نا سومو تصحوا، صحت حاصل کرنا ہے، حضور نے فرمایا روزہ رکھو، اس سے تمہارا جسم بڑھتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں پہ جو اس کے گاؤں میں ایک ایسا مریض تھا کہ کینسر لاسٹ اسٹیج تقریباً پہنچ گیا تھا، یا سیکنڈ پہنچا، لیکن ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا، سیکنڈ کے اوپر ہی جبھی تو جواب دیتے ہیں نا۔ اللہ ہمیں اس مرض سے بچائے، بچائے، خدا کی قسم بچائے۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، بات روزے کی چل رہی تھی نا بھائی مولانا صاحب، اب روزہ کیسا چل رہا ہے؟ ارے بولے آپ کا روزہ تو مت پوچھیے، اگر آپ لوگ کے اندر یہ روزہ نہیں ہوتا نا تو بہت ساری بیماری ہوتی۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، ہر مسلمان یہاں چاپتا رہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ غیر مسلم ہے، وہ کہہ رہا اگر آپ لوگوں میں روزے کا چلن نہیں ہوتا نا تو کتنی بیماریاں جنم لیتی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گاؤں میں ایک ایسا مریض جس میں تقریباً لاسٹ اسٹیج پہ تھا، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ابھی بھی یہ پوچھ سکتے ہو آپ جا کے اس سے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو اس نے سوچا جب جواب دے ہی دیا ہے تو لاؤ مسلمانوں کے نسخے کو آزماتا ہوں۔ ہیرا جس کے پاس ہوگا جوہری وہی کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ ہماری بپوتی ہے ہم مسلمان ہیں تو، جی نہیں، جو بھی حضور کے فرمان پر عقیدہ رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا، خدا کی قسم اللہ کی رحمت دوڑ کے گلے لگ جائے گی۔ ہیرا وہی جس کے پاس ہوگا نا تو وہی جوہری کہلائے گا۔ تو اس نے سوچا اس مریض نے کہ بھئی اب تو مرنا ہی ہے،
تو لاؤ مسلمانوں کے اس عمل کو ذرا کر کے دیکھتے ہیں، مسلسل وہ 2 مہینہ بنا کچھ کھائے پیے رہا، وہ پانی پی لیتا شام کو افطار کے جیسے وقت ہوتا، جو ٹائم ٹیبل ہوتا مسلمان، ہلکا پھلکا کھا، اور ہلکا پھلکا کھانے میں ہی عافیت ہے۔ اور یہاں دیکھا گیا ہے لوگ 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتے مسلمان جتنا رمضان میں کھاتے۔ روزہ آیا تھا صحت بنانے کے لیے، صحت بگاڑ ڈالتے، جو مغرب شروع ہوئی اور اس کے بعد سحر تک کھاتے رہتے۔ دیکھو آپ کیا کیا نہیں کھاتے آپ، وہ 11 مہینہ آپ بولتے نہیں بھائی رمضان میں تو اتنا ہم لوگ کھا لیتے کہ 11 مہینے نہیں، رمضان کھانے کے لیے نہیں آیا، رمضان اصل میں کھلانے کے لیے آیا۔ رمضان یہ سمجھا رہا ہے کہ بھوکے رہو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ غریب بھوکا کس طرح سوتا ہے۔ اب پہلے ہی پیٹ بھرا رہے گا، آپ کو کیا خبر ہوگی کون بھوکا کیسے سوتا ہے؟ یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے رمضان ہے، اور آپ نے سوچ لیا کھا کھا کے ڈبل روٹی بننے کے لیے رمضان آ گیا ہے۔ تو وہ ایسے ہی کچھ کھا پی لیتا تھا تھوڑا بہت شام کو افطار میں، افطار تو نہیں کہیں گے، افطار تو مسلمان، لیکن وہ شام کو کھا لیتا، وہی چیز سے وہی کرتا تھا۔ پھر صبح ہوتی تو کچھ پانی پی لیتا، کھجور کھا لیتا ہے، پھل فروٹ کھاتا۔ تو اس نے کہا کہ جب مرنا ہی ہے، سوچ لیا مرنا ہی ہے، تو لاؤ بھوکے رہ کے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا کہ صحت مند اگر ہونا ہے تو روزہ رکھو۔ تو وہی کھانا شروع کیا، 2 مہینہ اس پر عمل کیا، اور صحت ایسی بنی کہ بتایا جاتا، وہ خود بتاتا کہ جب اس کی جانچ کرائی گئی نا تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی کہاں سے دوا چل رہی ہے تمہاری؟ جی صاحب، دونوں رپورٹیں، ایک جو اس میں کینسر لاسٹ اسٹیج کا تھا وہ بھی دکھایا، اور وہ بھی رپورٹ دکھایا جس میں بالکل غائب ہو چکا تھا۔ کہاں سے دوا چل رہی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ وہ دوا مدینے والے بتا کر دے، وہ مدینے والے بتا کے گئے، جس کے لیے بتایا اس کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، لیکن روزہ ہو جب، تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اسے مال کی بھی زکوٰۃ ہے، مال جیسے زکوٰۃ نکالا آپ نے جسم کی، تو جسم بڑا صحت ہوئی، تو ایسے یقین رکھو کہ مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو مال بڑھے گا، اور مال صاف ہوگا، ستھرا بھی ہوگا۔ اس کو اور آسان کر دوں، ستھرے کے معنی کو مثال کے طور پہ، جیسے کسی کے انگلی میں، ایک انگلی میں اگر پھنسی ہو گئی، چھوٹی سے پھوڑی ہو گئی ہو، اور درد برداشت نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ پھنسی کا چیرا لگانا پڑے گا پھوڑی پر تھوڑی سی، اور اس میں سے چند ایک قطرے خون کے نکلیں گے، چند ایک قطرے نکلیں گے، آپ کی پھوڑی صحیح ہو جائے گی، انگلی کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر میں سوچ کے بتاتا ہوں، اس کو امیجن کرے جو میں کہنے چلا ہوں زکوٰۃ پر، اس میں سوچ کے بتاتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، وہ گھر گیا، دماغ میں آیا کہ بھائی باڈی میری، انگلی میری، انگلی کے اندر جو خون ہے وہ میرا، تو اس کو کیسے نکال دوں، جانے دو اس کو انگلی میں رہنے دیتا ہوں۔ پھر ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد حالت یہ ہوئی کہ انگلی سوج کے اس کا اثر جو ہے وہ پورے ہاتھ میں آ گیا، اب پورا ہاتھ اس کا زہر آلودہ ہو گیا، پورا پنجہ۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی اب تو یہ ایسا ہے کہ تھوڑی سے پہلے کام چل جاتا تھا کاٹنے سے، اب تو آپ کو پورا ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ تو بھی سوچا نہیں یار پنجہ کٹوانا پڑے گا، یہ تو ہاتھ میرا، پنجہ میرا، بدن میرا، میں کیوں کٹواؤں؟ پھر اس کے بعد وہ چلا، کچھ دن کے بعد وہ بستر پکڑ لیا، ہوا کیا، وہ ہونا کیا ہے، بولے اگر ہاتھ کٹوا لیتا تو کم از کم ہاتھ کٹتا، جسم سلامت رہتا، لیکن اس ہاتھ کے پوائزن نے اتنا اثر کر لیا کہ پورے بدن میں اس کا زہر پھیل گیا، بڑھتے 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 پوری باڈی میں پھیل گیا، تو ہوا کیا، پورا بدن کھا۔ اور وہی آدمی اگر شروع میں انگلی میں یہ چیرا لگوا کے چند ایک قطرے خون نکال دیتا، چند ایک، تو پورا جسم سلامت رہتا کہ نہیں رہتا؟ ویسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے، آپ سے پورا مال نہیں مانگا جا رہا ہے، آپ کے مال کا 2.5% مانگا جا رہا ہے۔ اگر وہی 2.5% نکال دو گے تو پورا مال آپ کا صاف ستھرا ہو کے بڑھ جائے گا، اور اسی کو مال کو 2.5% کو آپ نے 97.5% میں رکھ لیا تو آپ کا سارا مال برباد ہو جائے گا، سب بیکار ہو، سب تباہ۔ یعنی بڑھے گا تو نہیں بڑھے گا، وہ تو معلوم ہی ہے کہ نہیں بڑھے گا، لیکن ستھرا بھی نہیں رہے گا، پھر وہی گندگی خود کھاؤ گے، گندا ہو گیا نا سارا مال،
جیسے جسم گندا ہو گیا پھوڑی نہیں پھوڑنے سے، سارا مال گندا ہو گیا، خود کھاؤ گے، اپنی سوچو اولادوں کو بھی وہی کھلاؤ گے، اپنی نسلوں کو بھی وہی چھوڑ کے جاؤ گے، تو اس کا وبال کیسے آئے گا؟ اس لیے کھلے دل سے نکالو۔ مجھے یاد آتا ہے، میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ ذرا دیکھیں کہ زکوٰۃ اور نماز کا جو معاملہ پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ ایک ساتھ آیا ہے، جہاں جہاں دیکھو گے نا اقیموا الصلاۃ الزکاۃ یقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ ابو الزکاۃ اقیموا الصلاۃ، ایک ساتھ آیا نا جو نماز کا اور زکوٰۃ کا معاملہ۔ تو میں نے سوچا ذرا اس کو گن کے دیکھتے ہیں کتنا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی آیت مجھے ایسی نہیں ملی کہ اتنی زیادہ ہو، تقریباً کم و بیش، میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں، علم ہے اپنے حساب سے دیکھا، 82 مقام ایسے ہیں قرآن میں، 82 مقام ایسے جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، نماز کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے، 82 مقامات ایسے۔ کیوں ایک ساتھ آیا؟ وہ تو آپ نے سن لیا۔ اتنا زیادہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم روز نماز پڑھتے ہیں نا، ایک ساتھ جو آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم روز نماز پڑھتے ہیں ویسے روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ نکالے، تھوڑا ہی بہت صحیح لیکن نکالے۔ وہ جو فرض ہے وہ تو اپنی جگہ، اپنی جان کا صدقہ، بچوں کا صدقہ، مال کا کچھ نہ کچھ تو تھوڑا نکال دیا کریں، جیسے روز نماز پڑھتے ہیں ویسے روز نکالیں۔ اسی لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ میں حکم آیا۔ اس کی بڑی وعیدیں ہیں، بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ کوئی جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا نا تو وہ پوچھیں گے عذاب کس لیے ہے؟ سب کے الگ الگ عذاب ہوں گے، کسی کے نماز نہیں پڑھنے والے، کسی کے فلاں کے، کسی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کو جب عذاب دیا جائے گا کوئی چیز پگھلتی ہوئے دیکھیں گے، کہیں گے یہ کیا چیز پگھل رہی ہے جس کو پگھلایا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ یہ وہ سونا چاندی ہے جس کو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا۔ الذین یکنزون الذہب، یہ قرآن پاک ہے، الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ ان سے کہا جائے گا یہ وہ سونا اور چاندی اور مال ہے جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، اس کو پگھلا کر کے اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا۔ جس جب میں نے تفسیر میں پڑھا نا کہ بھئی یہ 3 چیزوں کا جو حکم دیا ہے، کہا گیا ہے کہ پیشانی کو داغا جائے گا، کروٹ کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یہ 3 چیزوں کا نام کیوں لیا؟ بھئی سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے کہ اس کے مال کو جلا کر کے اور پگھلا کر کے اس پر پھینک دیا جائے گا، بھئی جلنا ہی تو ہے نا، تو 3 چیزوں کا نام کیوں لیا؟ پیشانی کا ذکر ہے، کروٹ کا ذکر ہے، پیٹھ کا ذکر ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیوں لیا؟ تو میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندہ بہت تکبر کرتا ہے۔ وہ 3 جگہ یہی ہے جس کے، اب جیسے پیشانی کو داغا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہی پیشانی ہے کہ جس کو کسی غریب کو تو دیکھ لیتا تھا تو دم چڑھا لیتا تھا، بھاؤں چڑھا لیتا تھا، مانگنے آ گیا۔ تکبر سے آدمی کیا کرتا ہے؟ پیشانی میں چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں بھی داغا جائے گا، پہلے تو اس کو داغا جائے گا پیشانی کو تاکہ تکبر کی جگہ ختم ہو، پتا چلے جس کو تو چڑھاتا تھا نا آج جہنم کی آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کروٹ کو اس لیے داغا جائے گا کیوں کہ کندھے آدمی اونچکاتا ہے، اس کو دیکھ کے تھوڑا سا سیدھا چوڑا کر لیتا تکبر سے، اس لیے کندھوں کو بھی داغا یا پیٹھ کو، کسی غریب کو ضرورت مند کو دیکھ کر کے تم منہ پھیر کے اسے پیٹھ دکھاتا تھا نا، یہی پیٹھ آج جہنم میں اس کے حوالے کی جا رہی ہے، آپ کے حوالے۔ اس لیے 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ کیا چیزیں پوچھے گا؟ کہے گا ہذا ما کنزتم، یہ تیرا جمع کیا ہوا مال ہے، فذوقوا، اکیلے ہی مزہ لیتا تھا وہاں پہ، فذوقوا یہاں بھی اکیلے مزہ لے، فذوقوا کا لفظ ہے، چکھو یہاں پر، بہت خطرناک عذاب ہے اس کا، بہت حساب سے نکال اسے۔ اسی لیے میں نے تباہ ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے تاریخ میں اور آج بھی۔ مجھے قارون کا نام سنے نا آپ نے؟ نہیں سنے؟ قارون کا سنے کہ نہیں؟ قارون کا کون تھا وہ؟ بہت پیسے والا، کوئی شاید اتنا پیسے والا آج ہو، لیکن پیسے والا کوئی کتنا بھی بڑھ جائے، جب بات پیسے والے کی آتی ہے اور ان کے پیسے کے باقی رہنے کی بات آتی ہے
تو مجھے حضرت عثمان غنی سے بڑا کوئی نہیں دکھتا. آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ میں نام ہے عثمان غنی کے، ان کا جو باغ ان کی ملکیت کا. خیر اپنی جگہ. تو قارون کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا میں نے کہا ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوا تھا. تو بہت غریب تھا، یہ بہت غریب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ کریں، میرے کھانے پینے تک کے وعدے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس کو علم کیمیا سکھا دیا. علم کیمیا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ علم کیمیا وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سونا چاندی اور دھات بنائی جاتے ہیں، کیمیا کا علم. تو وہ سکھا دیا، وہ اس کو آ گیا اچھی طرح سے. اب اس نے اتنا مال جمع کر لیا کہ وادی بھر بھر کے اس کے پاس مال تھے. کیمیا کا علم آ گیا، سونا چاندی بنانے کا علم حضرت موسیٰ نے دے دیا. ٹھیک جمع ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے. اتنا سارا مال ہے، اب اللہ کی راہ میں خود چل کر تشریف لائے. یعنی اس سے پتا چلا جو زکوٰۃ کے لیے خود چل کر تمہارے دروازے پہ آئے اسے حقیر مت جانو، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام چل کر کے گئے تھے اللہ کی راہ میں کچھ دو، اور یہاں زکوٰۃ لینے والے کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ. ارے یہ اس کا احسان ہے کہ چل کر آیا ہے، اس کا، بلکہ احسان مانو اس کا بھی اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے کہا دو اللہ کی راہ میں. تو کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں. وہ کیا بتائے گا؟ وہ قوم کے پاس گیا اور قوم کے لوگوں سے کہا قوم کے لوگوں تمہیں معلوم ہے، اب بھڑکانے لگا قوم کو. اے قوم کے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے تو میری محنت کے پیسے کو کہہ رہے تھے اللہ کی راہ میں دو. جیسے ہم سمجھتے ہیں میرا کمایا ہوا میں کاہے کے لیے دوں، میری محنت کا پیسہ وہ مانگ رہے تھے. اور مجھے بتاؤ، قوم کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے مجھے بتاؤ اس اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہے اللہ کی راہ میں دو. جب اللہ نے دیا ہے تو وہ لے کا کو رہا ہے، اس کو کیا پتا اللہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. اگر دیا ہے تو لے اس لیے رہا ہے تاکہ تمہاری آخرت کے لیے جمع ہو، اس لیے کہ جو تم نے استعمال کیا وہ ختم ہو گیا اور جو بھیج دیا وہ باقی ہے. اس لیے میں نے آیت شروع میں پڑھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تم نے استعمال کیا وہ ختم ہے، ما عندکم ینفد ختم ہو گیا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی ہے تمہارا. تو اس نے کہا اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں نکالنے کی بات. قوم کو گمراہ کیا اور یہاں تک ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، بازارو عورت اس کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرے. آج بھی ایسے کچھ چبدی لوگ ملیں گے، جب کسی سے نہیں سمجھ میں آتا تو کہیں نہ کہیں سے سائٹ میں جو ہے نا وہ اس کے لیے جو کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بدنام ہو، سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ کو بدنام کرنا ہے، تمہیں میں 1000 درہم دوں گا. اب سوچو اللہ کی راہ میں 1000 درہم دینے کی بات آئی تو اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا. اور ایک فاحشہ عورت کو دینے کی بات ہے کہ موسیٰ کو بدنام کرنا ہے، تمہیں میں 1000 درہم دوں گا. تو بتاؤ کتنا بدنصیب تھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے گا نہیں لیکن حرام کاری میں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، اور اللہ کی راہ میں چھٹے اور چلر نکلتے ہیں اور حرام کام میں ہزاروں روپے نکلتے. تو قارون کی اولاد نہیں ہوئی تو کس کی اولاد ہوئی؟ قارون نے بھی تو اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا لیکن فاحشہ عورت کو، حرام کاری کرنے والی عورت کو وہ دے رہا کہ موسیٰ کو بدنام کر. تو ہمارا پیسہ کہاں اور کتنا جاتا وہ بیٹھ کے خود سوچنا کہ اللہ کی راہ میں کتنا جاتا اور دنیا کی راہ میں اور حرام کاری میں کتنا جاتا ہے. بھی سمجھ لینا ہم کس کے نقش قدم پر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش کی. جناب موسیٰ کھڑے ہوئے خطاب کرنے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے. تو وہ کھڑا ہوا قارون، کہا موسیٰ میرا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت میں زنا کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے. کہا کیا حکم ہے؟ حکم وہی جو سب کے لیے ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، شادی شدہ ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے جب تک وہ نہ مرے، جب تک اس کو مارا جائے، موت کے گھات اٹھا دے. کہا موسیٰ یہ بتاؤ، پوری قوم حاضر تھی، کہا موسیٰ یہ بتاؤ اگر یہ زنا والا عمل تم سے ہو جائے تو؟ جناب موسیٰ کو کہہ رہا ہے تم سے. کہا جو سب کے لیے قانون ہے میرے لیے بھی. آپ ناراض نہیں ہوئے؟ کہا میرے لیے بھی وہی قانون ہے. کہا پھر سن لو کہ موسیٰ تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. پوری آیت ہے، تفسیر ہے، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. اس عورت کو کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ
بتاؤ کیا موسیٰ نے تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کیا؟ کہا ہاں یہی ہے جنہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے قریب بلایا اور نگاہ نبوت سے اس پہ جلال غضب ڈالا اور فرمایا سچ سچ بتانا۔ موسیٰ کی نگاہ وہ تاب نہیں لا سکی، جب دیکھا نا جلال سے وہ تاب نہیں لا سکی۔ آپ نے فرمایا سچ سچ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہنا، اور اس اللہ کو حاضر و ناظر جاننا جس اللہ نے تمہیں دریائے فرات میں راستہ دے دیا، سمندروں میں راستہ دے دیا، اس اللہ کو حاضر۔ جب بات اس نے کی کہ بھئی سمندروں میں اس اللہ نے راستہ دیا، اس کو حاضر ناظر جاننا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے نا وہ راستے پر آ گیا۔ کہا نہیں یہ اس کی سازش تھی، اس نے مجھے بھڑکایا تھا، اس نے بھڑکایا تھا، اس کے بھڑکاؤ میں آ کے میں نے اس طرح، مجھے معاف کر دیجیے۔ جناب موسیٰ نے قارون کے ماننے والوں کو ایک لائن میں کیا، اللہ سے دعا کی اللہ اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا لے، اسی وقت وہ زمین میں دھس گیا، اسی وقت۔ تو مال کی محبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور کہاں پہنچ گیا، اور وہ جہاں وہاں پہنچا ہوگا وہ تو ہے، اور جو مال سے اللہ کی راہ میں نکالنے والے لوگ وہ کہاں کہاں پہنچے ہوں گے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے جی۔ وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے، آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جسے ہم صبح شام مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دے، بولتے ہیں نا جنت الفردوس کون 7-8 جنتیں ہیں نا، آپ سنتے ہیں؟ جنت الفردوس وہ جگہ ہے جہاں حضور کا مسکن ہے، حضور کی آرام گاہ کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں۔ تو جنت الفردوس جو ہم دعا مانگے سے تو پوری جنت میرے حضور کی ہے، لیکن جہاں حضور آرام فرمائیں گے نا وہ جنت الفردوس ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس دے دے، تو حضور کا پڑوس ایسے نہیں ملتا جنت الفردوس میں۔ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ برابر زکات دیتے رہتے انہیں جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس ملتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، 18 پارہ کھولنا پہلا صفحہ اس میں دکھائی دے گا۔ جنت الفردوس میں اسے جگہ ملے گی، یہاں بھی عزت ملے گی وہاں بھی عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزت رکھے اور اس کی راہ میں کھلے دل سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔